زبردستی نکاح ہوتا ہے جو ان کے بیٹے نے مجھ سے کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ۔ میرا دل جل کے خاک ہوا تھا۔ اصل آزمائش تو میری اب شروع ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد بیوٹیشین نے اندر آتے ہی پہلا آرڈر کپڑے پہننے کا دیا تو میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں کوئی بھی ڈریس نہیں پہنوں گی جب تک ساحر علی خان نہیں آ جاتے۔ میں بھی ضد پہ اڑ گئی۔ مجھے اس حویلی میں نہیں رہنا تھا۔ ان سب ملازماؤں نے باری باری مجھے سمجھایا، لیکن میں بھی اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اس سے پہلے کہ خانم بیگم تک بات پہنچتی، دروازے کے پاس کھڑے ساحر علی خان کو دیکھتے زرمینہ سب ملازماؤں کو خاموشی سے لیے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میں غصے سے رخ دوسری طرف کیے کھڑی رہی۔ پلٹ کے اسے دیکھا تو 2 سال پرانی اپنی آخری ملاقات یاد آ گئی۔ آپ سردار ہوں گے اپنے علاقے کے، آپ میرے سردار نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ میں نے چیلنجنگ انداز میں کہتے ہوئے سامنے کھڑے شخص سے کہا۔ سردار تو میں ہوں۔ جس گاؤں میں تمہارے والد محترم رہتے ہیں، میں اس گاؤں کا سردار بننے والا ہوں۔ ساحر علی خان نے گردن اکڑا کے کہا۔ ابھی سردار وہ بنا نہیں تھا، لیکن خود کو سردار ہی کہلواتا تھا، اور آج تو اسے موقع ملا تھا اپنا بدلہ لینے کا، تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ یونیورسٹی میں ہوئی 2 سال پہلے کی اپنی بے عزتی کو وہ ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ اپنی حد میں رہیں آپ، اور میرے بابا کو چھوڑ دیں، میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار کے آدمی میرے باپ کو پکڑ کے لائے تھے۔ میرے بابا نے ان کے ایک خاص آدمی کو مارا تھا کیونکہ وہ غلطی سے مجھے چھیڑنے کی غلطی کر بیٹھا تھا، لیکن ساحر کو پوری بات نہیں پتہ تھی۔ اچھا، اور جو تمہارے بابا نے میرے آدمی کا ہاتھ توڑا اس کا کیا؟ ساحر نے تنزن پوچھا۔ وہ اسی قابل تھا، میں نے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے باپ کو لے جاؤ اور بھائی کو چھوڑ دو۔ ساحر علی خان نے 1 منٹ میں فیصلہ کیا۔ میرا بھائی صرف 13 سال کا تھا اور میرا باپ۔ میں نے حیرت سے سردار ساحر علی خان کی جانب دیکھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ یہی میری شرط ہے۔ آج ساحر مجھے ایک الگ ہی روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتے میری آنکھیں نم ہوئیں۔ میرے بابا اور بھائی دونوں کو جانے دو، میں نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر خود کو مجھے سونپ دو۔ اس نے اپنا اگلا مدعا بیان کیا تو میں نے اسے دکھتی نگاہوں سے دیکھا۔ تو سیدھا کہو نا، منہا عبید کو پانا چاہتے ہو اور تم نے اپنی اہانت کا بدلہ مجھ سے لینے کا سوچا ہے۔ میں تم سے اس شرط کی معافی مانگ چکی ہوں۔ میرے لہجے میں نفرت اور حقارت امڈ آئی تھی، جسے محسوس کر کے ساحر سخت طیش میں آیا، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو ٹھنڈا بھی کر لیا۔ اب وہ مسکرا رہا تھا، کہنے لگا وہ تو ادھار ہے منہا، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ فی الحال یہ گاؤں کے ریت رواج کا معاملہ ہے۔ تمہارے باپ کے کیے کی سزا یا تو تمہارا بھائی بھگتے گا یا پھر تم۔ فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں۔ پنچایت تک اگر بات پہنچ گئی تو یاد رکھنا، قلم ٹوٹتے ہی تمہارا بھائی سزا کا حقدار ہو جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، باپ یا بھائی یا تم خود، کسے بچانا ہے؟ وہ کہتے ہوئے دوسری جانب پلٹ گیا۔ رکو، میرے بابا اور بھائی کو جانے دو۔ میں نے 1 منٹ میں فیصلہ کر لیا، جس پہ ساحر مطمئن سا ہوتا مسکرانے لگا۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا، وہ میرے بابا اور بھائی کو باہر لے آئے۔ ادی، فرحان نے میری جانب لپکنا چاہا، لیکن سردار کے ہاتھ نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ میں تمہیں حاصل ہی نہیں کر سکتا، تمہیں پانا بھی چاہتا ہوں، ساحر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آخر کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ مجھے اس کے ارادے جاننے تھے، آخر اس کے دل میں چل کیا رہا تھا۔ بہت شرط کھیلتی ہو نا تم۔ چلو ایک شرط لگاتے ہیں، چھوڑ دیا تمہیں بھی، جاؤ جہاں چاہے جا کے چھپ سکتی ہو، چھپ جاؤ۔ میں سردار ساحر علی خان تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، اور جس دن تمہیں ڈھونڈ لیا اس دن تمہیں دل و جان سے میرا ہونا پڑے گا۔ اس کی شرط سنتے ہوئے میری آنکھیں چمکی تھیں۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن پھر میری بھی ایک شرط ہے، میں نے اس کے پاس جاتے ہوئے کہا تھا۔ شرط شرط شرط، انٹرسٹنگ، بولو۔ 2 سال ہیں تمہارے پاس، اگر تم نے 2 سال میں مجھے ڈھونڈ لیا تو میں تمہاری، اور اگر نہ ڈھونڈ سکے تو تمہیں مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا، بھولنا ہوگا۔ میں نے اسے فیصلہ سنایا
تو وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا ہوا میرے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، 2 سال بعد میں تمہارے سامنے آؤں گا اور اسی دن میں تم سے نکاح کروں گا اور تم میری ہو جاؤ گی۔ اس دن ہمارے بیچ شرط لگی تھی جو ساحر نے 2 سال بعد پوری کر دی تھی۔ منہا بیٹا، کیوں لگائی تم نے ایسی شرط؟ جانتی بھی ہو وہ سردار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پہلے بہن چلی گئی، اب تم بھی چلی جاؤ گی۔ بیٹا تم جہاں کہیں بھی چلی جاؤ وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ ان کی بات پہ میں گہری سوچ میں پڑ گئی، اور یہ سچ تھا۔ اس لیے میں نے شہر کے بجائے اسی سے 10 گاؤں چھوڑ کے مری جانے کا ارادہ کیا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ مجھے ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ میری MBBS کی ڈگری مجھے مل چکی تھی، میں مری کے ہی ایک ہاسپٹل میں کام کرنے لگی، مگر مجھے خواہش تھی کہ میں اپنے گاؤں میں گرلز اسکول کھولوں۔ پر ہائے قسمت کہ وہ ٹھیک 2 سال بعد اسی گاؤں میں آ پہنچا، اور مجھے پتہ چلا کہ جس کے گاؤں میں نے پناہ لی تھی، اسامہ لغاری، وہ ساحر علی خان کا بہت گہرا اور جگری دوست تھا، اور ساحر پہلے دن سے جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، اور ساحر علی خان کے کہنے پہ ہی اس نے مجھے پروٹیکٹ کیا تھا۔ اس بات نے مجھے بہت سخت تکلیف پہنچائی۔ میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا، لیکن کس کو چھوڑ دیتی؟ میں سب کو چھوڑتی جا رہی تھی، لیکن ساحر علی خان سے کیسے بچتی؟ اور بالآخر میں نے اس کے آگے ہار مان لی۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ کیا بات ہے، کیوں ملنا چاہ رہی تھی مجھ سے؟ رخصتی تک جذبات پہ قابو نہیں تھا سویٹ ہارٹ۔ اس کی بات پر میں اس کے قریب جاتے ہوئے ٹھٹکی تھی۔ اس کے بالکل پیچھے دیوار پہ لگی تصویر دیکھتے میری سانسیں تھم سی گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ